منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، د بحر و بر مالکا، ہر زندہ سر مالکا، سمع و غر مالکا، شپی و سحر مالکا، ہو دنیا ستا در بستا در بستا در بستا، ہو دنیا ستا در بستا در بستا در بستا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ د گل ښکلا کې ته مست خندا کې ته، غم او جړا کې ته، تیار رڼا کې ته، زاد خور شوی په هر خوا په هر خوا په هر خوا، زاد خور شوی په هر خوا په هر خوا په هر خوا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ سمد یہ خدایا ولم یولد یہ خدایا، احد احد یہ خدایا، احد احد یہ خدایا، کڑمی قبول التجا التجا التجا، کڑمی قبول التجا التجا التجا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، 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 وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یکرم ضیفنا فلیس منا، جو اپنے مہمان کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہماری یہ مجلس مختصر سی مجلس ہے، اس مجلس کا اصل مقصد ایک پروجیکٹ کا الاؤنس کرنا ہے، اور وہ یہ کہ منور زماں صاحب جو ہمارے ملک ہندوستان کے بہت مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہے، اور اب تک کے تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ اساتذہ اور اسٹوڈنٹس اور طلباء کو آپ پڑھا چکے ہیں۔ اس وقت امت کا نوجوان بہت تیزی کے ساتھ ہلاکت اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، صرف امت کا نہیں بلکہ ملک کا اور پوری دنیا کا نوجوان۔ کوئی
نشے کی طرف جا رہا ہے، اور عام طور پر بڑی تعداد میں ہمارا نوجوان یہ موبائل کی لت میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ بڑی تعداد میں معاشرے میں ایسے نوجوان پائے جاتے ہیں جو اپنے والدین کا کوئی حق ادا نہیں کرتے۔ یہ صورتحال ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے 12-14 سال کے بچے اپنے والدین کو مارتے ہیں۔ اپنے والدین کو مارنے پر نہیں بلکہ اب تو ایسے بھی واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ اپنے والدین کو مار دیتے ہیں۔ تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس جانب اور کس سمت میں جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے چند ہی مہینوں میں کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ 12 سال 14 سال کا بچہ ہے، ماں باپ کو بھی مار ڈالا اور اپنے پورے گھر کو تباہ کر دیا۔ ہندوستان میں بھی ایسے واقعات پیش آئے، ہندوستان سے باہر جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پر بھی ایسے واقعات پیش آئے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 12-14 سال کا بچہ ہوتا ہے، اسکول میں جاتا ہے اور کئی لوگوں کو مار دیتا ہے۔ تو معاشرہ جس اخلاقی بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس صورتحال میں کچھ لوگوں کا کھڑا ہونا ضروری ہے جو تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہے اس معاشرے کو پکڑنے کی کوشش کریں، ان نوجوانوں کی کونسلنگ کریں، ان نوجوانوں کو سمجھائے کہ یہ آپ جس جانب بڑھ رہے ہیں، آپ اپنی جوانی کو جن چیزوں میں برباد کر رہے ہیں، اس سے ملک اور دنیا میں انسانیت یہ اطمینان اور سکون سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پوری دنیا ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑے تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ ایسے موقع پر دنیا کے مختلف خطوں میں بہت سارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو موٹیویشنل اسپیکر کے نام سے اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ ماں باپ ان کے پاس اپنے بچوں کو رکھتے ہیں، وہ ان بچوں کو سمجھاتے ہیں، اور سمجھانے کے بعد بڑی تعداد میں ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کی باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں۔ ایسے میں یہ ایک ذمہ داری صرف موٹیویشنل اسپیکر کی نہیں بلکہ ذمہ داری ہم علماء کی ہے۔ یہ جو کام سر کر رہے ہیں یہ ہمارا کام ہے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم انگریزی زبان سیکھیں، نوجوان کس انداز میں ہماری بات کو سمجھے اس اسلوب اور طریقے کو سیکھیں، اور پھر اس کے بعد سب مل کر یہ محنت کریں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ ہم خود کوشش نہیں کریں گے وہاں تک کہ تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ لہذا اس بنا پر سر نے 1 سال سے میرا سر سے رابطہ ہے، ویسے تو ہماری ملاقات 10 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد بیچ میں کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جب رابطہ ہوا تو الحمدللہ ہم مختلف حالات کے اوپر تبادلے خیال کرتے رہے۔ اب اس نتیجے پر پہنچے کہ دارالعلوم دیوبند نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مدارس میں آنے والے بچوں کے لیے 10ویں اور 12ویں ضروری ہے، اور سب جگہ پر اس کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ مگر صرف 10ویں اور 12ویں کر لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں عصر حاضر کی جو اسکلز ہے، عصر حاضر کی جو ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ تو سر کے ساتھ ہم یہاں سے جس پروجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارے پاس آئے ہوئے ملک بھر کے 24 اسٹیٹ کے ان نوجوانوں کے اوپر محنت کی جائے، اور 1000 نہیں بلکہ اس سے زیادہ تعداد میں ایسے ٹیچرز تیار کیے جائے، ایسے موٹیویشنل اسپیکرز تیار کیے جائے جو مدارس میں جا کر، جو اسکولوں میں جا کر، جو معاشرے کے شہروں میں گلیوں میں جا کر اور ہر جگہ پر جا کر وہ اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرے کہ معاشرے کو بد اخلاقی سے، نفرت سے نکال کر محبت کے ماحول میں کیسا لایا جائے۔
انسان اپنے رب کو کیسے پہچانے، اس کا کنیکشن اپنے خالق کے ساتھ کیسے مضبوط کیا جائے، مخلوق کے آپس کے رشتوں اور حقوق کو کس طریقے سے زندہ کیا جائے، اس فکر کے لیے سر نے کہا کہ ویسے تو سر کے پاس جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس کی تگڑی فیس ہوتی ہے، لیکن میں یہاں پر صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ دینا چاہوں گا کہ سر نے علماء اور طلباء کی خدمت کے لیے ایک بھی روپے لینے سے انکار کیا ہے۔ اگر ہم سر کی فیس اور جو دوسرے موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کی فیس کو دیکھیں تو یہ ہمارا پروجیکٹ کروڑوں میں جاتا ہے۔ کتنے میں جاتا ہے؟ کروڑوں میں جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، علماء کو اور معاشرے میں جو تباہی اور بربادی کھڑی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ جڑے ہیں، ہم کمرشیل انداز میں آپ کے ساتھ نہیں جڑے ہیں، ہم پیسہ کمانے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں جڑے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ایک انقلاب خیر برپا ہو اور معاشرہ تباہی سے نکل کر، نفرتوں سے نکل کر محبت کی فضا معاشرے میں قائم ہو، اس لیے ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تیار ہو اور تیار ہو کر اپنے آپ کو تیار کر کر مدارس میں، اسکولوں میں، کالجوں میں اور معاشرے کے ہر چپے میں جا کر ہم یہ بانگ لگانے کی کوشش کریں کہ اے لوگوں آ جاؤ اس اللہ کی طرف جس کو تم فراموش کر چکے ہو، آ جاؤ ان اخلاق کی طرف جن کو تم فراموش کر چکے ہو، انسان کی انسانیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں انسانیت کے چیخ اور پکار تو لگائی جا رہی ہے مگر وہ زخرف القول غرورا، صرف دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہم آواز اور شور شرابہ کرنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میدان کے اوپر اتر کر کام کیا جائے۔ لہذا میں سر کا تہہ دل سے جامعہ کے احاطے میں ہمارے تمام کے تمام 10 سے 12 ہزار طلباء اور اساتذہ جن کی تعداد ہمارے پورے اسٹاف کی 1000 سے زائد ہے، ان سب کے طرف سے تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور رئیس جامعہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ سر کو چھٹی میں بلاؤ آپ یہاں پر۔ تو سر کو جیسے ہی میں نے کہا سر فوراً تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنے کیجول میں اس کو شامل کیا۔ تو بہرحال ہمیں اس کی قدر ہونی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ان کے پاس اللہ نے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے اس صلاحیت کو اپنے اندر جذب کرے اور پھر معاشرے کے اندر میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے۔ بھائی ہمارے تمام کے تمام طلباء، اساتذہ اور نوجوان اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم اچھی نیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کی سے امید ہے کہ جیسے حالات آج ہے اس سے بھی زیادہ ہلاکت خیز حالات اس امت پر آئے ہیں دنیا میں، مگر لا تقنطوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں ایسے ہی حالات میں کھڑے ہو کر اس کی تبدیلی کے لیے امید افزا ہو کر محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم سب مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے اور اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ چند ہی سالوں میں محبت کی فضا اس ملک میں قائم ہوگی اور پوری دنیا کے نوجوانوں کو ہم بد اخلاقی سے نکال کر اخلاق فاضلہ کی طرف لانے میں کامیاب ہوں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ہمارے طلباء نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ حفظ کے طلباء نے وہ کمرے میں ٹھہرے تھے تو وہاں کھڑکی کے پاس جا کر کہا کہ سر ہمارے پاس نہیں آ رہے آپ، تو سر نے کہا کہ میں کل پرسوں آؤں، کہا کہ پھر تو ہم چلے جائیں گے۔ تو پھر سر نے کہا کہ بھئی وہ حفظ کے طلباء بار بار آ کر یہاں پر کہہ رہے ہیں، تو ہم نے کل مغرب بعد وہاں پر پروگرام کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا دینیات والے بھی نہ محروم رہے اور سب کے سامنے آپ کی بات آ جائے۔ تو دیکھو زبان خلقرا نقار خدا میداں فارسی میں کہتے ہیں کہ مخلوق اگر کسی چیز کو اچھا سمجھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں پر کچھ نہ کچھ اس کو مقبولیت حاصل ہے۔ تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، حفاظ کے دلوں میں، علماء کے دلوں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری اور ان کی محبت للہ و فی اللہ ہے، ہمیں اس کے نہ ہم کو ان سے کوئی غرض ہے اور نہ انہیں ہم سے کوئی غرض ہے۔ لہذا اگر ہم للہ فی اللہ اس محبت کے ساتھ آگے بڑھے تو دنیا میں ایک انسان اگر کھڑا ہوتا ہے تو وہ انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اتنی بڑی جماعت کھڑی ہوگی تو بہت تیزی کے ساتھ انقلاب آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔